خوبصورت بات کی کہ تحقیق بعد میں تسلیم پہلے. یعنی یہ مسلمان کی شان ہے, تسلیم پہلے تحقیق بعد میں آتی رہے, ہم تو پہلے سے آئے یا نہ آئے بے شک, آئے یا نہ آئے بے شک. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دلیل مانگتا نہیں ہے, نہ ماننے والا دلیل مانتا نہیں. تو ہم تو جو بھی دنیا جو مرضی بولے, ہمارے سامنے تو ایک گائیڈنس کی بک ہے کہ جو ہمیں بتا رہی ہے, تو ہمارے لیے تو سب سے پہلے. اور پھر وہ ایک شخص آیا تو کہتا ہے کہ واسطے سے انہوں نے پوچھا کہ قرآن پڑھتا ہوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ یہ سچے کا قرآن ہے, پہلے 40 دن صرف سچ بولو پھر یہ قرآن اثر کرے گا. ٹھیک, کیونکہ یہ سچے کا قرآن ہے. تو یعنی کہ اس میں جو بھی بات ہے وہ بالکل ریسرچ کرتے رہیں جتنے میں. اتنی ریسرچ کرنے کے بعد اگر سیدھی بات کی جائے, اربوں روپوں لگانے کے بعد انہوں نے کیا چیز نکالی ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. صحیح بات ہے, وہ تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھی, پہلے سے تھی ہمارے پاس. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کا اندازہ ہو جانا, the deen they have, it is bound to make you successful in life in the hereafter. بالکل ہیلتھ وائز بھی, اسپریچولی بھی, مینٹلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, ہر لحاظ سے. آپ آنکھیں بند ہو کے نا سر سٹ کے اللہ کی نبی کی سنت فالو کرتے رہو. اور دیکھو جو اللہ کی بھی نہیں کہتا نا, جسٹ ان کے کاپی پیسٹ بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کی لائف کمال کی ہو وہ جائے. ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب فرما. تو ہم اس طرف آ گئے. تو پھر تو یہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جو ہم نے اتنے ریسٹورینٹس آباد کیے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال آباد کیے ہیں, تو ہم تھوڑا سا اس سے نکل آئیں گے, کیونکہ بہت حالات جو ہیں وہ خطرناک ہیں اس حد تک کہ لوگ تنگ پڑے ہوئے. اور اگر مساجد آباد ہو گئے تو پھر ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے. کیا بات ہے, بالکل بالکل صحیح. یعنی میں نے ایک واقعہ سنا ہے, مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا, کہ ایک حکیم آیا مدینہ میں اور وہ علاج کرنے کے لیے آیا. تو جب وہ آیا نا تو بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا تھا اس کے پاس. تو وہ حیران ہو کے وہ اپنا پیک اپ کرے جانے لگا, کہ نے کہا کہ یار یہاں تو کسٹمرز ہی کوئی نہیں ہے بھائی, حالانکہ ایک نئی آبادی آئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی یہاں پہ. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ سب. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب سب کھانا لوگ تھوڑا کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے, ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و عمل ہے, تو پھر کیسے بیمار ہوں. تو ہاسپٹلز واللہ ہی بند ہونے شروع ہو جائیں گے جب مساجد آباد ہوں گی. یہ ریسٹورینٹس ہم نے آباد کیا اور پارٹی کلچر آباد کیا, پھر ہاسپٹلز بھی بھرنے شروع ہو گئے. جتنی بھی باتیں آج ہم کر رہے ہیں دیٹ از فرام دا سنہ, دیٹ از فرام دا دین, یو نو, ایونچولی. اس کے اوپر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ مسجد کی اندر والی زندگی اور مسجد کی باہر والی زندگی جب ایک جیسی ہو جائے تو مبارک ہو, نماز قائم ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ جیسے نا وہ سب ایک ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے ڈفرینس نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اگر ہم سمجھ جائیں ان باتوں کو تو, کیونکہ اس سے وہ کہتے ہیں نا جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا. یہ جو غم ہے نا, اس دن ایک شخص ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دیکھ لیا ہے, وہ پنڈی اسلام آباد, کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو گناہ, اب یہ حالت ہوگی کہ گناہ کر کے بھی وہ تھک ہی گئے, مطلب ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, اور اب وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کچھ. تو میں ان کو یہی بتایا, میں نے کہا کہ یہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کو, اور ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں گے کہ ان کو سب کچھ ملے گا, سکون قلب نہیں ملے گا. اور دنیا کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس سکون قلب نہیں ہے. ایگزیکٹلی, چاہے اس کے اکاؤنٹ میں بلینز آف ڈالرز کیوں نہ پڑے. بالکل. وہ یہ تو ابھی کووڈ میں تو یہ بات کوئی چھپی رہی نہیں نا. بالکل. وہ دیکھ لیں, پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. خیال ہمارے جو ہے ایسے ہو چکے ہیں کہ مطلب وہ ایک جگہ میں سن رہا تھا, کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو وہ پال رہا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے. یعنی کہ ہم نے پالنے والی اس کی صفت کو پوری طرح سے مانا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. اور آج کل آپ دیکھیں نا, ماضی کے پچھتاؤں نے اور مستقبل کے اندوشوں نے حال کو بدحال کیا ہوا ہے. کوئی بندہ بھی اپنے حال پہ راضی نہیں کہ تھوڑا اور اسی دوڑ میں آدھی سے زیادہ گزار دیتے ہیں لوگ. اور جو اگر مڑ کے دیکھے تو سمجھ ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے, کتنی تیزی سے بچپن گزرا. انسان وہ آخری سانس کو نا موت سمجھتا ہے, حالانکہ وہ کتنی موتیں مر چکا ہوتا ہے. بچپن مر گیا, جوانی بھی ایونچولی مرے گی, اور پھر بڑھاپا بھی. تو اور دوسرا ہے کہ پکا پروگرام نہیں بنانا یہاں کا. یہ جو لوگ اس لائف اسٹائل سے گزارتے ہیں نا, لائف اسٹائل سے کہ بھائی رات گئی بات گئی اور یہی زندگی ہے. اور یہی آپ دیکھ لیں کہ کتنا, جب بھی میں نے دیکھا ہے نا انگزائٹی ڈپریشن کو, تو اس میں یہی ہے کہ اس کی جو روٹ کاز پتہ چلتی ہے نا, تو جب بھی میں بات کرتا ہوں, جب وہ کھریدتا ہوں نا, کہ وہ جب اوپن ہوتا ہے پیشنٹ, جیسے اس کووڈ میں بڑے لوگوں کے پیرنٹس پیارے اللہ کے پاس چلے گئے, جو ہے وہ ان کے,
تو اب وہ چھن جانا، خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے نا. بالکل. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تو آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، اور میرے جو بندے ہیں وہ یہی بولیں گے کہ ہمارا ان چیزوں سے جس کا مفہوم ہے کیا لینا، ہم تو بس چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف. والدین پہلے چلے گئے، ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے. یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے. تو وہ جو ایک ان کا جو تعلق ٹوٹا ہوتا ہے نا، اس کو وہ اوور کم نہیں کر پاتے، اور پھر انگزائٹی کی شکل میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. واٹ کوڈ بی دی ریزن میرے پیرنٹس چلے گئے، کیوں ایسا ہوا میرے ساتھ. سب کے والدین ہیں، میرے کیوں نہیں، یا کوئی بیوہ ہو گئی، سب کے ساتھ سب کے شوہر ہیں میرے. تو وہ یہی ہے نا کہ جو اللہ کی مرضی ہے اور جو اپنی مرضی ہے، اس کے بیچ میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. تو لوگ تھوڑا سا ان کی کاؤنسلنگ کرنا کہ بھائی ٹھہرنا کسی نے نہیں ہے، بلکہ ایک کال کنسلٹیشن تھی. تو اس میں میں خود بھی نا، جب وہ تقریباً 40 منٹ میں نے اس سے کال پہ بات کی اس لڑکے سے، اور اس کے بعد نا میں خود بھی نا تقریباً 15-20 منٹ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ، اور مجھے نہیں پتا وہ بات ہوئی کیسے، لیکن وہ اس نے بات سٹارٹ کی. اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر میں نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا. اس لیے کہتے ہیں نجومی کو ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے. اب سنیں گے کیا ہوا کہ ہاتھ دے کے کہتا ہے وہ مجھے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، 2 مسئلے، ایک تم تنہا رہ جاؤ گے، اور ایک تمہیں ایک مہلک بیماری لگے گی. تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سوچتے سوچتے میں تنہا بھی ہو گیا، یعنی کہ مجھ سے باہر نکلا ہی نہیں جاتا، اور مہلک بیماری آئی تو نہیں، لیکن اس سے زیادہ کیا ہے کہ میں مطلب نہ مجھے نیند آتی ہے اور اس حد تک چلا گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ تنہائی سے ڈر لگتا ہے. اب یہ باتیں نا میں بول رہا تھا، مجھے نہیں پتا میں کیسے بول رہا تھا. میں کہا کہ تنہائی سے ڈر لگتا ہے، کہتا ہے جی. تو میں نے کہا کہ اللہ پہلے تنہا کرتا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، پھر لوگوں میں پلٹاتا ہے. تو تنہائی اتنی بری چیز نہیں، تنہائی کو دیکھو، کیونکہ تنہائی کے عالم میں ایک ایسی ذات جو نظر نہیں آ رہی وہ تمہارے بڑے قریب ہے. تو ایک دم سے چپ ہو گیا. پھر میں نے کہا مہلک بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو کہتا ہے وہ بیماری جس کا خاتمہ موت پہ ہو. تو میں نے کہا میرے بھائی سب سے بڑی مہلک بیماری زندگی جس کا خاتمہ موت پہ، نہ تم بچ سکتے ہو نہ میں بچ سکتا ہوں. میں نے کہا کیا تم سانسیں بڑھا سکتے ہو یا گھٹا سکتے ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور حفاظت کرنے والے سے تم ڈر گئے ہو. موت سے بھی زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو جو چیز تم چینج نہیں کر سکتے اس کے اوپر فوکس کر کر کے تم نے اپنے حال کا کیا بنا دیا. اور اسی طرح سے ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد پراپر اس کو میں نے کہا اب اپنے آپ سے کویشچن کرو، کیا تم صحیح خوراک کا انتخاب کرتے ہو؟ کیا تم مشقت کرتے ہو؟ کیا تم اپنی خدمت کر رہے ہو؟ کیا تمہیں جو اللہ نے یہ صحت، یہ جو تمہیں جسم دیا ہے، اس کے تم حفاظت کر رہے ہو؟ اور میں نے کہا اس کے بعد ان چیزوں کو فکس کرو. تم اپنی چال ٹھیک کر لو، ستاروں کی چال ٹھیک ہو جائے گی. تم اپنی حالات دیکھ لو کہ اتنی حالات کا ایشو نہیں ہے جتنا تمہارے خیالات متنشرت ہو. جیسی وہ کال ختم ہوئی، اس نے جوائن کیا، اس نے پراپر سٹارٹ کیا. تو یہ جو ہے لوگوں تک یہ میسج جانا ضروری ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے مطابق ہوگی. خوشی بھی ادھر سے آتی ہے، غم بھی ادھر سے آتا ہے، اور دونوں کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ زندگی پہ موت کا پہرا، امیری پہ غریبی کا پہرا.